آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت، لہذا جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے خوشی میں تو وہ خوشی عبادت، غمی میں تو وہ غمی عبادت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ اپنی چال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، اپنا لباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اپنا کھانا، اپنا پینا، مسجد میں آنا، باہر جانا، کسی عزیز سے ملنا، حتیٰ کہ گھر میں جا کر بیوی بچوں سے محبت اور پیار کرنا، یہ بھی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ بچوں سے کون پیار نہیں کرتا، لیکن اگر ہم اس نیت سے بچوں کو پیار کریں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے پیار فرمایا کرتے تھے، محلے کے بچوں کو پیار کیا کرتے تھے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ تو ہم روٹین میں کرتے ہوتے ہیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے ہم جاتے ہیں اور ہم وہ فضائل ہمیں معلوم ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے لیے جانے سے متعلق فرمایا ہے، جب تک آپ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں آپ جنت کے باغات میں چر رہے ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں تو شام کو جاتے ہیں، صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ فضائل اگر ہمیں معلوم ہوں تو یہ 24 گھنٹے کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، تھوڑی سی نیت کی تبدیلی سے ہر چیز ہم کرتے بھی رہیں گے اور ساتھ ساتھ عبادت بھی بن جائے گی۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال نظر آتے ہوتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے ہی اعمال ہی آخرت میں کام آتے ہیں۔ جس کو ہم بظاہر چھوٹا سمجھتے ہیں یہی حقیقت میں کام آتے ہوتے ہیں۔ بڑی انسان نیکی کرتا ہے اور بڑا کوئی کام کرتا ہے، اس میں ریا کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بڑا کام انسان کر لے، یار فلاں موت کے منہ سے میں نے بچایا، یہ تو انسان زندگی پر یاد رکھتا ہے، نہ چاہتے ہوئے یاد آ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اظہار بھی کر دیتا ہے۔ لیکن چلتے کہیں پر درمیان میں کوئی پتھر رکھا ہوا تھا، پاؤں کی ٹھوکر سے سائڈ پہ لگا دیا، وہ یاد ہی نہیں آتا۔ کوئی کانٹا پڑا ہوا تھا، سائڈ پہ کر دیا، ایسے ہی چلتے چلتے پاؤں کی ٹھوکر سے کیا خیال رکھتا ہے۔ لیکن یہی کام آتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، مسلم شریف جو مستند ترین حدیث کی کتاب ہے اس میں حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی نیکی کسی کو حقیر مت سمجھو، نیکی کوئی چھوٹی مت سمجھو، اور وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کسی بھائی سے مسکرا کر چہرہ خندہ پیشانی سے مل جانا، یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی حقیر مت سمجھو۔ یہاں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھے۔ اب اگلی روایت جو بخاری مسلم دونوں میں ہے اس کی ایک مثال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حدیث کی محنت اتنی زیادہ کرتے تھے، حدیث میں اتنے مصروف ہوتے تھے۔ ویسے تو عام طور پر اصول یہ ہے کہ وتر کی نماز آپ رات کو سوتے ہوئے اگر نہ پڑھیں، رات آخر حصے میں تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد پڑھ لیں، پھر وتر پڑھ لیں، ثواب زیادہ ہے۔ اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، حدیث ہے، اپنی آخری نماز وتر بنا دو، اور صبح اٹھ کے تہجد پہلے پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ لیکن جو آدمی رات کو 9 بجے 10 بجے 11 بجے سوتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، تب تو ٹھیک، لیکن طالب علم بیچارہ رات کو 1-2 بجے تک پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اب وہ اس کو صبح 4 بجے دوبارہ 4:30 بجے تہجد کے لیے اٹھے کہاں ہوتا ہے۔ تب ابو ہریرہ طالب علم تھے،
ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی، خبردار کبھی وطر پڑھے بغیر نہیں سونا، یعنی پہلے وطر پڑھو پھر سو۔ چونکہ طالب علم ہے نا، تو یہ جو طالب علم ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں بیچارے، رات 2 بجے تک بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو یاد کرتے ہیں کہ وہ گانے نہیں گاتے ہوتے، غلط نہیں، بخاری شریف پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور ان احادیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ مسائل پڑھتے ہیں، یہی یاد کرتے ہوتے ہیں۔ اب رات کو 1-2 بجے تک بیچارے پڑھ رہے ہیں، اب صبح اٹھ کر جو ہے دوبارہ 4 بجے 4:30 بجے اٹھیں اور تہجد پڑھ لیں، بہت مشکل ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ تو ایسو کو ہم کیا ترغیب دیتے ہیں طلباء سے؟ ہم کہتے ہیں کہ رات عشاء کی نماز جب پڑھو تو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر مت پڑھا کرو، عشاء کی نماز کے ساتھ وطر نہ پڑھیں، سنتیں پڑھیں گے، اور پھر رات کو جب سونا ہے اس موقع پر آپ پڑھیں تو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ عشاء کی نماز کے ساتھ آپ وطر نہیں پڑھیں گے تو 2 سنتوں کے بعد وقت تو بچا ہوا نا، خالی وقت ہے، اس میں 2-4 رکعت نفل پڑھیں گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وطر جتنی تاخیر سے پڑھو ثواب زیادہ ہے۔ فجر کو نہیں اٹھ سکتے ہیں، رات کو 11 بجے 12 بجے سو رہے ہیں، اس وقت پڑھیں گے تو تاخیر سے پڑھیں گے تو وطر تاخیر سے پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ جب وطر پڑھنے کے لیے آپ نے وضو کر لیا ہے تو شرم کے مارے 2-4 رکعت انسان نفل بھی پڑھ لیتا ہے، یہ بھی ثواب مل گیا۔ اور ابھی آپ نے 4 رکعت نفل پڑھ لی، وطر پڑھ لی، وضو تو آپ کا برقرار ہے نا، تو باوضو سو گئے تو ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ تو ایک تیر سے 2 شکار کہتے ہیں، یہاں ایک تیر سے 3-4 شکار ہو گئے، ایک تیر سے بہت سے شکار ہو گئے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی، بینما رجل یمشی بطریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، سابقہ کسی قوم کا واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ سابقہ، ایک آدمی چل رہا تھا، راستے میں چل رہا تھا، وجد غصن شوق، ایک ٹہنی اس نے دیکھ لی کہ جو مسافروں کو تنگ کر رہی، اس میں کانٹے ہیں، چلنے والوں کو تکلیف ہے، فاخذہ، آپ نے اس کو کاٹ دیا، فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول فرمایا، فغفر لہ، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ وہ جو ابھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی، چھوٹی معمولی سے معمولی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھے، یہ اس کی عملی مثال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے یوں کیا، اب ٹہنی کاٹنا ہی ضروری نہیں ہے، آپ چل رہے ہیں راستے میں، نیچے پتھر پڑا ہوا ہے، ہر گاڑی والے بیچارے یہ موڑ کے گزار رہا ہے، ہر گاڑی والے جانے والا موڑ کے گزار رہا ہے، آپ نے گاڑی سائڈ پہ کی، اترے، پتھر سائڈ پہ لگایا، یا آپ نے خود چلتے ہوئے یار یہاں سب کو تکلیف ہو رہی ہے، پتھر سائڈ پہ لگا دیا، تو جو حدیث کی فضیلت جو اس شخص کے لیے ہے، کیا میں اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ میں اور آپ کے لیے بھی ہے۔ بے شمار مثالیں احادیث میں موجود ہے۔ ایک مثال پتہ نہیں کتنی دفعہ یہاں بخاری شریف کی وہ فاحشہ خاتون کی، جس نے اپنے جوتوں سے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، کتے کو پانی پلانا تو، اور فاحشہ خاتون، کسی مفتی سے پوچھیں گے تو آپ یہ کہیں گے فاحشہ خاتون کا لباس بھی حرام، گندے اس نے اپنے کمائی سے بنایا ہے، اس کا جوتا بھی حرام، اگر وہ آپ کو کوئی ہدیہ کر لے، دعوت دے، تو مفتی فتوے میں لکھے گا اس کی دعوت کھانا بھی حرام، لیکن وہ اس کے ضابطے نرالے ہیں، وہ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، بس اس کو کوئی نیکی اچھی لگی سو لگ گئی۔ اس لیے کوئی نیکی حقیر اور مختصر اور کمزور سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔